آپ بات کرو نا. جی ہلو. ہاں آپ کون ہیں؟ جی میں نور حسن بول رہا ہوں. آپ کون؟ جی میں محمد رضا سلفی بات کر رہا ہوں حضرت. اچھا اچھا سمجھ گیا. جی کیا پریشان کر رہے ہیں ان کو؟ عمر بھائی کو تو میں کوئی پریشان نہیں کیا، پوچھ سکتے ہوں. پھر بس یہ کہہ رہے تھے کہ انبیاء اور اولیاء سے غیب میں مدد مانگنا ہے جائز ہے، تو اس کی دلیل مانگ رہا تھا میں. انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا کہہ رہے تھے کہ انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا غائب میں تو ہمارے نزدیک جائز ہے اور سنت ہے. غائب میں؟ ہاں غائب یعنی غیب میں. میں سمجھا نہیں کچھ. غائب کیا؟ تھوڑا سمجھائیں گے مجھے کچھ؟ یعنی مدد غیب میں مانگی جاتی ہے پریشانی میں؟ مدد پریشانی میں مانگی جاتی ہے یا غیب میں مانگی جاتی ہے؟ جب آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اس وقت آدمی کو ضرورت ہوتی ہے یا کب ہوتی ہے ضرورت؟ ہاں میں وہی کہہ رہا تھا. پریشانی میں جب آدمی مبتلا ہوتا ہے تبھی تو مدد مانگتا ہے آدمی کسی سے. ہاں بالکل درست آپ کی بھائی. تو یہ پھر غیب والی بات کہاں سے آئی؟ یہ ہے کہ کوئی سامنے موجود نہ ہو، ہمارے ہم سے بہت دور ہو. اچھا اس کو ہم غائب میں کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہم کہہ رہے ہیں غائب. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب یعنی ہمارے سے وہ دور ہو سکتا اور اس سے ہم مدد مانگ لیں. اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا یہ جائز ہے. اچھا اچھا تو آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ہمارا چھوڑ ہے نا، دعویٰ ان کا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. حضرت جب قرآن پڑھا جائے نا خاموشی سے کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں لہٰذا آپ کان لگا کر سنیں تاکہ آپ پر رحم ہو، رحمت نہ ہو. انہوں کا دعویٰ یہ ہے کہ غائب میں مدد مانگنا ہمارے نزدیک جائز اور سنت ہے. اب میں ان سے پوچھا اگر سنت ہے تو سنت کی تعریف انہوں نے یہ کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرے تقاریر فعل اور قول وہ سنت ہوتا ہے. میں نے کہا اگر یہ قول فعل سنت ہے تو نبی نے کس نبی سے مدد مانگی ہے غائب میں؟ وہ دلیل دینی ہے. یہ تو دے نہ سکے. آپ کو لے کر آئے ہیں ڈرائیور صاحب تو آپ دے دیں کیونکہ میرے سے تو آپ واقف ہی ہیں. ہم آپ کی دھجیاں اتنی بار اڑا سکے ہیں اور آپ بھاگے ہیں جب بھی میں کال کرتا ہوں اور آج بھی بھاگیں گے گالیاں دے کر. چلیں دلیل دے دیں. آج تک کوئی بد مذہب بدعقیدہ کوئی بھی وہابی الحمدللہ مکمل طریقے سے کوئی پوچھا ہوا جواب دے نہیں سکا. اور آج بھی امید ہے تم سے یہی خاموش آج بھی یہی امید ہے کہ تم کوئی جواب نہ دے سکو گے اور صرف اپنی من گھڑت جو ہے آپ روتے چلے جاؤ گے اور اپنی من گھڑت مانو گے. تم نے کہا غیب میں مدد مانگنا یعنی جو ہمیں نظر نہ آتا ہو اس سے مدد مانگنا ہے نا. اللہ کو دیکھا ہے تم نے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے نہیں اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں؟ اللہ غیب ہے یا تمہارے سامنے ہے؟ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجیے. پھر فرشتے بھی جو ہے مدد کرتے ہیں اور فرشتے جو ہے مومنوں کے لیے مددگار ہیں. ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھے ہیں فرشتے؟ آپ نے کہاں لکھا ہے مومنوں کے لیے مددگار ہیں فرشتے؟ کیوں کہاں لکھا ہے؟ عقیدہ ڈال رہے ہو کہاں لکھا ہے؟ گڑ نہیں رہے ہیں تمہارا اہل حدیثوں کا قرآن و حدیث سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. نہیں آپ بتائیے کہاں لکھا ہے کہ مومنوں کے فرشتے مددگار ہیں؟ ذرا وہ آیت پیش کر دو. اللہ بھی مددگار ہے، اللہ کے رسول بھی مددگار ہیں، فرشتے بھی مددگار ہیں. سمجھے؟ کہاں لکھا ہے آیت؟ ارے میں قرآن سے ہی پڑھے کوئی روایت پڑھے. الحمدللہ میں قرآن سے ہی جواب دوں گا، قرآن سے ہی بتاؤں گا. جب آپ نے نہیں پڑھا ہے تو آپ اپنی بات مت کیجیے. عربی پڑھے ہیں انشاءاللہ سب پڑھا جائے گا. جب آپ نے نہیں پڑھا ہے، جب آپ کا کوئی قرآن و حدیث سے واسطہ نہیں ہے تو آپ اپنی بات ہمارے اوپر نہ تھوپیں.
آپ مجھے یہ بتائیے ایک منٹ، اچھا ایک منٹ، قرآن کی کوئی ارے چپ حدیث کی اولاد دیکھ رہے یار، یہ ان کی حرکتیں ہوتی ہیں. میں نے کیا کہا تھا کہ یہ جو وہابی خبیث ہوتے ہیں یہ سنتے نہیں ہیں، دے کر بھاگیں گے. لیکن تو بات اس طرح نہیں ہوتی نا، بات اس طرح نہیں ہوتی نا جیسے تو مطلب بیچ میں بڑبڑا رہا ہے. تیری بات کو میں نے خاموشی سے سنا تو تیری بات کو میں نے خاموشی سے اچھا سن سے بات کرے نا. ابے نزدیکی ناجائز اولاد، تو یہ ثابت کر کہ فرشتے جو ہے وہ مدد نہیں کر سکتے. کوئی قرآن کی آیت پیش کر. میں یہ آیت پیش کروں گا کہ فرشتے جو ہے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ بھی ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، رسول بھی ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. میں یہ ثابت کروں گا، بات ختم ہو گئی. تو یہ ثابت کر کہ فرشتے جو ہے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے. آیت پیش کر. الحمدللہ میری باری. الحمدللہ والسلام علی من لا نبی بعد. سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ پیش کروں کہ فرشتے مدد نہیں کر سکتے، حالانکہ حدیث کے خلاف ہی ورزی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلیل دے. ارے مدعی دلیل نہیں، ارے سن جاہل، دعویٰ تیرا ہے. سن دے جاہل، عمر بھائی ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ مدعا علیہ پر دلیل دینا واجب نہیں ہوتا، بلکہ دعویٰ کرنے والے پر دلیل دینا واجب ہوتا ہے. تیرا دعویٰ ہے، تیرا دعویٰ سن دے جاہل. نہیں ہوئی ہے حضرت، یہ ایسے ایسے جاہل ہیں سارے حرامی زنا کی پیداوار. ان کو یہی نہیں پتا کہ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس حرامی کو یہی نہیں پتا. ہاں وہ اللہ نے فرمائی نا، کسی مومن نے فرشتوں کو پکارا وہ دکھاؤ. دیکھ رہے ہو حضرت، یہی ہے ان خبیثوں کی بدبختی. کسی مومن نے مدد مانگی وہ دکھاؤ نا. تو مدد کو دلیل پیش کرو. اللہ فرمائیے رسول اللہ بھی مدد کرتا ہے مسلمانوں کی، اللہ کے بندے بھی مدد کرتے ہیں. ابے سن جاہل، ارے یار کتنا بڑا جاہل ہے سالے. یہ تو لڑائی ہے نا، یہ تو لڑائی ہے، یہ کوئی بات تھوڑی ہے، گفتگو تھوڑی ہے، یہ تو لڑائی ہے. میں بخاری شریف سے حوالہ پیش کرتا ہوں. سن قبر والے بھی مدد فرماتے ہیں. تو نے اللہ کے ولیوں پر تہمت لگائی تھی، میں بتاتا ہوں تجھے. قبر والے بھی مدد فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات شریف کے سینکڑوں برس بعد 50 نمازوں کو 5 نمازوں میں جو ہے کیا. 50 نمازیں ملی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پڑھ 50 نمازیں. اگر تو حرامی، اگر تو حرامی نہیں حلالی ہے تو پڑھ 50 نمازیں، پڑھ 50 نمازیں. اگر تو اپنے باپ کی جاہل اولاد ہے اور تو وسیلے کو نہیں مانتا ہے، تو وسیلے کو نہیں مانتا نا، مدد کو نہیں مانتا نا بزرگوں کی. جب وہ تو بزرگوں کی مدد کو نہیں مانتا تو پڑھ 50 نمازیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے تو 5 نمازیں کیوں پڑھتا ہے جاہل کہیں کے ڈرائیور صاحب. ارے حرامی ولد الزنا ذکر الحمار ولید بن مغیرہ ابن تیمیہ کی ناجائز اولاد. آپ موسیٰ کو 50 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز کیوں پڑھتا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ اللہ کے بندے ہے کہ نہیں ہے؟ بتا رہے حرامی. ارے سور کی اولاد وہابڑے حرامی خبیث. دیکھیں گالی نہ دیں. ابے سور کی اولاد، تو بہت دیر سے بک 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 کرے چلا جا رہا ہے حرامی زنا کی پیداوار. تیرا بات کرنے کا طریقہ ہی اچھا نہیں تھا حرامی سور کی اولاد. تو بک بک کیے جا رہا ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ تسلی سے کوئی بات ہو، اچھے سے کوئی بات ہو، تو کوئی جواب دے گا ادھر سے. مگر حرامی زنا کی پیداوار تیرے ماموں کی تو ناجائز اولاد ہے سالے. تو اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، تیرے ماموں کی ناجائز اولاد ہے. تو تیرے ماموں نے تیری ماں سے زنا کر کے تجھے پیدا کیا ہے سالے سور کی اولاد. اب میں تیرے گھر سے جو ہے حوالہ پیش کرتا ہوں کہ تیرے باپ داداؤں نے کیسے جو ہے بزرگوں کی مدد کو تسلیم کیا ہے. سمجھا بے حرامی سور کی اولاد. حدیث المہدی ایک کتاب ہے وہابڑوں کی، خبیثوں کی، حرامیوں کی، غیر مقلد حرامیوں کی. سمجھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں. سمجھا بے حرامی زنا کی پیداوار. یہ حدیث المہدی تیرے باپ کی کتاب ہے. سمجھا بے سور، او حرامی سور ولد الزنا. یہ حدیث المہدی تیرے باپ کی کتاب ہے، وہابی خبیث کی کتاب ہے. تیرا باپ وہابی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں. میں حضرت کو فون کرتا ہوں. سالہ سور کی اولاد. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا یہ حرام زادے یہ صرف بکواس کرتے ہیں. ارے ہم نے چاہا کہ یار کوئی سکون سے بات ہو، اچھے سے بات ہو، مطلب دوسرے کو بولنے ہی نہیں دے رہا ہے.
ہم جو پوچھ رہے ہیں اس کا بھی تو جواب دے حرامی سور. اگر تیرا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے بندے مدد نہیں کرتے تو یا تو قرآن سے کوئی آیت پیش کر, ہے کہ نہیں ہے؟ رہنے دو, چھوڑ دو اب. یا تو قرآن سے کوئی آیت پیش کر کہ ہاں اللہ کے علاوہ اللہ کے بندے مدد نہیں کر سکتے. اگر مدد نہیں کر سکتے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ مدد کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ 50 نمازوں کو 5 وقت میں بدلا ہے. 50 وقت کی نماز ملی تھی, 5 وقت کی پڑھتے ہیں آج ہم, پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم پر مدد ہے کہ نہیں؟ میدان بدر میں فرشتوں نے ہماری مدد کی, مسلمانوں کی مدد کی, صحابہ کی مدد کی کہ نہیں کی؟ قرآن میں آیا ہے, سمجھے؟ قرآن میں ہے یہ آیت. یہ حرام زیادہ تسلی سے اگر بات کرتا تو سکون سے یار بات کا جواب دیا جاتا, مگر ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے طرف سے سارا کچھ کہنے لگوں. مجھے مزہ نہیں آتا سب اپنی طرف سے بتاتے ہوئے, مگر یہ حرام کی اولاد, سور کی اولاد, یہ بک 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 کرنا اس کی عادت ہے سالے سور کی, سمجھے؟ ہدیۃ المہدی اس کے ناجائز باپ کی کتاب ہے وہابڑے کی, تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں اس نیت سے, سمجھے؟ استعانہ بغیر اللہ, سمجھے؟ استغاثہ بغیر اللہ شرک نہیں, یعنی اللہ کی مدد سے, یعنی اللہ کی عطا سے اللہ کے جو بندے ہیں, اللہ کے جو فرشتے ہیں, یہ بھی ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. اچھا ایک اور چیز میں زندہ مثال دے دوں. جیسا اس حرامی نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا, ابھی تو یہاں پوری بات ہی نہیں ہوئی تھی, یہ تو بہت کچھ کہتا اور میں اس سے کہلواتا. تو یہ بات ثابت کر کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا تو یہاں زندہ سے مراد یا جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ان سے مراد. اب وہ کہتا کہ زندہ مدد کر سکتے ہیں اور جو اس دنیا سے چلے گئے وہ مدد نہیں کر سکتے, تو چل تفصیل پیش کر. تو نے کہاں پڑھا ہے کہ زندوں سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اور مردوں سے نہیں کی جا سکتی جو انتقال کر چکے ہیں؟ تو یہ کوئی بھی حرامی بات نہیں کرے گا, مگر ان کو لڑائی کرنا مقصود ہوتا ہے, جھگڑا کرنا مقصد ہوتا ہے ان حرامیوں کا, سور کی اولادوں کا. یہ اس کی باپ کی اولاد نہیں, یہ اس کے ماموں کی اولاد ہے, اس کے ماموں نانا کی. اس کے ماموں نانا نے پیغنٹ کر کے جو ہے اس کے گھر بھیجا. ہاں, کیونکہ انہی کی کتاب میں لکھا ہے وہابڑوں کی, وحید الزما حیدرآبادی کی کتاب ہے نذور الابرار, لکھا ہے کہ ماں بہن بیٹی سے زنا جائز ہے وہابیوں کے لیے. یہ وہابی میں کہہ رہا ہوں, باقی اس نے ایسے ہی لکھا ہے جیسے میں بتا رہا ہوں. تو ہمارے یہاں تو یہ چیز جائز نہیں ہے, سمجھے؟ مگر ان کے یہاں وہابیوں کے یہاں یہ جائز ہے. اس لیے یہ اپنے یا تو ماموں کی اولاد ہے یا اپنے نانا کی اولاد ہے, اس کے باپ کی اولاد نہیں ہے یہ. ہاں, اور ان حرامیوں کے یہاں ان کے جو ملا ہیں بڑے بڑے خبیث, وہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ غیر اللہ کی مدد شرک نہیں. ہاں, بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں حضرت. وہابیوں نے پکارا, ہاں سنو, وہابیوں نے پکارا قاضی شوقا مدد کر. ہاں, قاضی شوقانی تھا ان کا حرامی ایک خبیث, یہ اس سے مدد مانگ رہے ہیں. میں بہت کچھ بتاتا اس کو, مگر وہ نہ وہ اس میں تھا, بس انہوں نے شروع ہی اس بات سے کر دیا کہ ڈرائیور, سمجھے؟ شروعات ہی اس نے میری آواز پہچان کر اس نے غلط ورڈ استعمال کیا, پھر بھی میں نے وہاں برداشت کیا, صبر کیا. آپ دیکھو ہدیۃ المہدی یہ ایک کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ زندوں اور مردوں کی تقسیم تو ایک منٹ, 100 کیا لکھا ہے یہ کمینہ, فستانیت لکھا ہے, کیا لکھا ہے, یعنی باطل استدلال
اور ارواح انبیاء صالحین سے مدد طلب کرنا شرک نہیں. ارواح انبیاء و صالحین اور شہداء سے مدد طلب کرنا جائز ہے. بتائیے. ہدیۃ المہدی ہے یہ کتاب. اب بتائیے کیا ہے؟ اس کے گھر کی ہی کتاب ہے, کہیں اور کی کتاب نہیں ہے خبیث کی. وہ اپنے گھر کی کتاب پڑھتے نہیں, کیا ہے صرف کا فتویٰ لگاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے مددگار ہوتے ہیں, میرا مددگار زبیر ہے. یہ بھی وہابیوں کی لکھی ہوئی, ہاں یہ بھی وہابیوں کی لکھی ہوئی صحیح بخاری ہے, جو وہابیوں کے یہاں سے چھپی ہے, خبیثوں کے یہاں سے. سمجھے؟ ہاں یہ ایک نمبر کے حرامی ہوتے ہیں, اسی لیے میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ سالے بات نہیں کرتے بلکہ جھگڑا کرتے ہیں. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول. بتائیے. اور ایمان والے, اور ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں. سورہ مائدہ ہے. یہاں قرآن ثابت کر رہا ہے, قرآن سے ثابت ہے تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول. سمجھے؟ اور ایمان والے یعنی مسلمان. مسلمان تو نبی بھی نہیں ہے نا, ہر مسلمان نبی تھوڑی ہے, ہر مسلمان ولی تھوڑی ہے, نہیں نا. مگر جو ایمان والا ہے وہ بھی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے. بہرحال چلو چھوڑو, سالا وہ حرامی دماغ خراب کر گیا. ٹھیک ہے. وہ حضرت راہیل خان کا بھی نمبر مل سکتا ہے آپ کے پاس؟ نہیں میرے پاس تو میں چیک کر رہا تھا. ہاں میرے پاس نہیں ہے. آپ نور حسن بات کر رہے ہو کیا؟ ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک. ٹھیک. السلام علیکم.